الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالعلم فإن العلم خليل المؤمن صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سب اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. آج سورت کی سرزمین پر اس عظیم الشان پروگرام میں ایک ایسی موسیقی ذات جن کا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کو شفقت دینا اور لوگوں کے دلوں سے دعائیں لینا اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنا. مخدوم گرامی وقار، گلے گلزار برکت برکاتیت، شہزاد حضور احسن العلماء، حضور امین ملت، یہ ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی کتنا بھی غمگین کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس حاضر ہو جائے تو ان کی تسلی کے جملوں سے انسان کے غم ہلکے ہوتے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت سے کچھ دعائیہ کلمات انشاءاللہ آپ کو ہم سب سنیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کا وتیرہ کیا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا وتیرہ ہمیشہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے جد امجد اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے لینا نہیں دینا ہی سیکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ کتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے رحمت ہی کی بھیک ملا کرتی. اسی طریقے پر آپ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھیں کہ جس نے حملہ کیا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر، جب اسے پکڑ لیا گیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جب شربت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے میرے مجھ پر حملہ کرنے والے کے لیے شربت پیش کرو. آپ ذرا دیکھیں سیدنا غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آنے والا چور جب آتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چور کو اس پر اتنی کرم کی نظر فرماتی ہے کہ وہ چوری کرنے سے تو باز رہ ہی جاتا ہے، اسے کچھ میسر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بارگاہ غوثیت معاف تھی تو غوث پاک نے اسے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا. تو یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم مجدد کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. آپ ذرا ان کے حوالے سے بھی دیکھیں، وہ تھے پہلے مولانا امام احمد رضا، لیکن جب بارگاہ مولانا متحدہ میں حاضر ہوئے
تو وہاں سے اعلیٰ حضرت بن گئے. تو وہاں سے صرف نوازنے کا ہی سلسلہ ہے. اور آج جو حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے حضور اسد العلماء علیہ رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا ہے. حضرت کی خدمت کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا ہے. اتنی شفقت فرماتے تھے. اس زمانے میں جب میں تقریر کرتا تھا تو میری آواز زیادہ بیٹھ جاتی تھی، سب بیداری بھی کرتا تھا اور پھر ٹھنڈا بھی پی لیتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ہاسپٹلائز تھے، تو میں گیا عیادت کے لیے. تو اتفاق سے رش بہت زیادہ تھا، ملنے کے لیے بہت پریشانی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ کسی کو ملنے کے لیے نہ دیا جائے. لیکن جب حضرت نے یہ اطلاع بھجوائی کہ میرے حوالے سے کہ میں آیا ہوں، تو حضرت نے شفقت سے مجھے بلایا اور بھیجا. اس سے اطلاع میں نے بھجوائی تھی، اس سے حضرت نے فرمایا کہ اس کو بھیج دو. جب میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو حضور اسد العلماء علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں جب میں نے سلام پیش کیا تو حضرت نے سلام کا جواب دیا کہ میری آواز خستہ تھی. تو آپ یقین مانیں کہ مجھے آواز کھلی بھی رہے اور کبھی نہ بیٹھے، اس کے اتنے نسخے بتا دیے کہ الحمدللہ تب سے لے کر آج تک سرکار کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ شاذ و نادر ہی میری آواز بیٹھتی. جب بیداری پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ حضرت کے فرمانے کے مطابق وہ جو بات حضرت نے فرمائی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ساؤنڈ باکس ہوتا ہے گلے کے اندر، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس پر اتنا والیوم اوپر کریں گے تو جس طریقے سے مشین کے اندر آپ مائک کے والیوم کو فاسٹ کریں تو پھر آواز کی پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی اور سیٹیاں بجنے لگتی ہیں. تو پتہ چلا کہ اس کو اگر صحیح طور پر ایڈجسٹ کر کے آواز نکالے تو مائک صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. تو گلے کا بھی یہی معاملہ ہے. میں نے اس وقت سے اس فارمولے پر عمل کیا، الحمدللہ آج تک آواز سرکار کی نالے ہے پاک کے صدقے میں سلامت. تو یاد رکھیں. اور ایک خاص بات ہے اس خاندان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو بھی سنی صحیح العقیدہ کام کرتا ہے اس کے لیے حضور امین ملت رات کو اٹھ کے دعائیں کیا کرتا ہے. اور کوئی بھی کام کرنے والا ایسا نہیں اہل سنت و جماعت میں سے جس کے لیے حضرت کی دعائیں اور شفقتیں نہ ہوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور امین ملت مدث اللہ العالی کا آج یہاں تشریف لانا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے. اور سنو، اہل بیت کی محبت معمولی چیز نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. حضرت کے روح زیبا کی آپ زیارت کریں، حضرت کی دعاؤں سے آپ اور ہم سب مالا مال ہوں گے انشاءاللہ العظیم. اور ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں کہ باتیں تو بہت کرنے والے کرتے ہیں، لیکن کام اگر آپ کو دیکھنا ہے، اگر کسی ہندوستان کے دانشور کو یا کسی دنیا کے پڑھے لکھے انسان جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو اور وہ اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کی سنیت میں کوئی کام ایسا ہو تو ہمیں بتاؤ جس کام کو ہم معیاری اور پرفیکٹ بتا سکیں، آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہاتھ پکڑ کے اسے علی گڑھ لے جائیں اور البرکات دکھا دیں. جیسے ہی البرکات وہ دیکھے گا اس کے سینے سے، اس کے دل سے سنیت کے لیے اگر عداوت ہوگی تو نکل جائے گی، اور اس کام کی وجہ سے سنیت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. یہاں باتیں کم ہوتی ہیں، حضرت کی بارگاہ میں کام کام اور کام. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میں باتیں نہیں، اور زندگی بھر یہی کہتے رہے کام وہ لے لیں، بات کام ہی کی کیا جا رہی. اور ہمارے یہاں باتیں ہیں کام کرنا، لیکن یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کام کیا، کر رہے ہیں، شفقتوں سے نوازتے ہیں. ہر کام کرنے والوں کے پیچھے حضور امین ملت کی دعائیں ہیں، اور یہ کسی ایک کے دعا نہیں کرتے. جو بھی سنی صحیح العقیدہ رسول اعظم کی محبت کو عام کرتا ہو اس کے لیے حضرت خاص طور پر دعائیں فرماتے ہیں. اب میں مختصر سی بات حدیث کی روشنی میں عرض کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرینڈشپ کے حوالے سے بتایا. آج ٹویٹر کا دور چل رہا ہے،
فیس بک کا دور چل رہا ہے، واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پلک کے چپک 1000 پوسٹ بن جاتی ہے، 2000 پوسٹ بن جاتی ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں اسلام کیسے پروان چڑھا ہے، اسلام لوگوں پر کس طریقے سے پہنچا ہے، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام گھر گھر پہنچا اور لوگ آگوں سے اسلام میں قدم رکھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس کی میں نے تلاوت کی، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اپنا وظیفہ بنا لیا تھا، اور وہ حدیث یہ ہے علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو کہ علم تمہارا بہترین دوست، علم بہترین دوست۔ آج ہم زبان کے حوالے سے ہزاروں باتیں کریں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا عروج اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ہاتھوں میں قلم ہو، ہمارے سینے میں علم ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر علم کی روشنی موجود ہو، تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا تضیع اوقات سے پرہیز کریں، اپنا ٹائم فالتو کاموں میں ویسٹ نہ کریں، علم حاصل کرو، اور علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر عدالت پر تھے، قریب الموت تھے، معاصرین میں سے ایک بزرگ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر آئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بزرگ سے سوال پوچھ لیا، ایک مسئلہ پوچھ لیا، اور مسئلہ پوچھ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ ربیع جمال سواری پر افضل ہے یا پیدل؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سوال کیا تو نماز کیا آپ کو حضور، کب کبھی آپ کے بدن پر تاریخ صاحب فراز تھے، تو بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت ایسی نہیں کہ تم اس وقت علم مذاکرہ کرو، تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے امام ابو یوسف اور عرض کرنے لگے حضور میں آپ کی مانوں یا میرے آقا کی مانوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں کہ کچھ مسئلے اور کی کر دنیا سے جاؤں۔ یہ شوق علم تھا، یہ جذبہ علم تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان علم کی طرف پیش رفت کرو، اور خاندانی مارا مظاہرہ سے جو نعرہ ہم کو ملا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس پر عمل بھی کرو، اس کے سلسلے میں جدوجہد بھی کرو۔ میں وقت بالکل نہیں لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ حضرت اپنے کلمات خیر سے ہمیں نوازیں اور سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تک فرمائے، ان کے قدموں سے وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ان کی دعاؤں میں ہم سب کے لیے حصہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں نہایت ادب و احترام سے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور کلمات خیر سے نوازیں۔ آپ حضرت کی کلمات خیر کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ثبوت میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب سے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امین ملت،